بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ، آج ہم سبق اے لیسن ان لائف فرام اے بیگر کی اسٹڈی کریں گے، مطلب بھکاری کے ذریعے سیکھا گیا زندگی کا ایک سبق۔ مینا از گڈ فرینڈ آف مائن، مینا میری ایک اچھی دوست ہے۔ شی از این LIC آفیسر ارننگ اے گڈ سیلری، وہ ایک LIC افسر ہے اور اسے اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ But there was always something strange about her، لیکن مجھے اس کی ایک بات ہمیشہ عجیب لگتی ہے۔ She was forever unhappy، وہ ہمیشہ ناخوش رہتی ہے۔ Whenever I met her I would start to feel depressed، جب بھی میں کبھی اس سے ملی مجھے گھٹن سی محسوس ہوئی۔ It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others، اس کا یہ افسردگی اور عدم اعتمادی کا نظریہ دوسروں کو بھی محسوس ہوتا تھا۔ She never had anything positive to say on any subject or about any person، کسی موضوع پر یا کسی شخص کے متعلق اچھا کہنے اور مثبت رائے ظاہر کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ For instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has some first in his school، مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ مینا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ راکیش اپنے اسکول میں اول آیا ہے؟ مینا immediate response would be to belittle the achievement، مینا کا جلد ہی جواب اس کی کامیابی کو کم کر کے دکھانے کا ہوتا۔ Naturally his father is a school teacher، she would say، یہ تو ہونا ہی ہے، اس کے والد ہی اسی اسکول میں ٹیچر ہیں۔ If I said, Meena, Shweta is a very beautiful girl, isn't she، اگر میں نے کہا مینا، شویتا کتنی خوبصورت ہے نا، مینا would be pessimistic، مینا مذاق اڑائے گی۔ When a pony is young he looks handsome، it is age that matters، wait for some time، Shweta will be uglier than anyone you know، جب خچر چھوٹا ہوتا ہے تو خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ یہ عمر کی وجہ سے ہے، کچھ دن ٹھہرو، شویتا تمہیں سب سے بدصورت لگنے لگے گی۔ مینا، اٹس اے بیوٹیفل ڈے، لیٹس گو فار واک، مینا کتنا خوبصورت دن ہے، چلو سیر کے لیے چلتے ہیں۔ نو، the sun is too hot and I get tired if I walk too much، نہیں، آج گرمی بہت ہے، اگر میں زیادہ چلی تو تھک جاؤں گی۔ Besides, who says walking is good for health، there is no proof، اس کے علاوہ کون کہتا ہے کہ چلنا صحت کے لیے اچھا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ That was Meena، she stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi، ایسی تھی مینا، وہ اکیلی اپارٹمنٹ میں رہتی تھی اور اس کے والدین دہلی میں رہتے تھے۔ She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اسے ہر چیز کے بارے میں شکایت رہتی تھی۔ Naturally she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her،
قدرتی بات ہے کہ وہ کوئی خوشگوار ساتھی نہیں تھی، اس لیے کوئی اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ Then one day Meena was transferred to Bombay and soon we all forgot about her۔ اور ایک دن مینا کا ممبئی تبادلہ ہو گیا اور جلد ہی ہم سب اسے بھول گئے۔ Many years later I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain۔ کئی سال بعد میں ایک مرتبہ ممبئی کے فلورا فاؤنٹین علاقے میں بارش میں پھنس گئی تھی۔ It was pouring and I didn't have an umbrella۔ بارش زور سے ہو رہی تھی اور میرے پاس کوئی چھتری نہیں تھی۔ I was standing near Akbar Ali's, a popular department store, waiting for the rain to subside۔ میں اکبر علیز کے ڈپارٹمنٹ اسٹور کے قریب بارش کے کم ہونے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ Suddenly I spotted مینا۔ اچانک مینا مجھے نظر آئی۔ My first reaction was to run even in that pouring rain۔ میرا پہلا رد عمل بھاگ جانے کا تھا حالانکہ بارش تیز ہو رہی تھی۔ I was anxious to avoid being seen by her, having to listen to her never-ending complaints۔ میں بے چین تھی کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے اور مجھے اس کی نہ ختم ہونے والی شکایتیں سننا پڑے۔ However, I could not escape۔ لیکن کسی طرح بھی میں اس کی نگاہوں سے نہیں بچ سکی۔ She had already seen me and caught hold of my hand warmly۔ What's more, she was very cheerful۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور بڑی محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور کیا بتاؤں وہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ Hey, I am really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here؟ ہائے، مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے، پرانی سہیلیوں سے ملنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ I explained that I was in Bombay on an official work۔ میں نے بتلایا کہ میں بامبے میں ایک آفس کے کام سے آئی ہوں۔ Then stay with me tonight, she said۔ تب آج رات میرے ساتھ رہو، اس نے کہا۔ Let's chat۔ آؤ گپ شپ کرتے ہیں۔ Do you know that old friends and memories are precious and rare؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ پرانے دوست اور ان کی یادیں کتنی قیمتی ہوتی ہیں۔ I could not believe it۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ Was this really مینا؟ کیا یہ وہی مینا تھی؟ I pinched myself hard to be sure it wasn't a dream۔ میں نے خود کو زور سے چٹکی لی کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ But Meena was really standing there, right in front of me, squeezing my hand, smiling, and yes, she did look happy۔ لیکن واقعی مینا وہاں کھڑی تھی، ٹھیک میرے سامنے، میرا ہاتھ دباتے مسکراتے ہوئے، اور ہاں وہ واقعی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ In the 3 years she had been in Bangalore, I had never once seen her smiling like that۔ اس کے بنگلور میں رہتے ہوئے 3 برسوں میں میں نے اسے اس طرح مسکراتے ہوئے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔
A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. उसके बालों की लटों में मुझे कुछ भूरे बाल देखकर एहसास हुआ कि कितना अरसा बीत गया. There were a few wrinkles in her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before. उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ थी, लेकिन सच तो यह है कि वो पहले से कहीं ज़्यादा दिलकश लग रही थी. Finally, I managed to say, "No, Meena, I can't stay with you tonight. I have to attend a dinner. Give me your card and I will keep in touch with you. I promise." आखिरकार मैंने उससे कहा, नहीं मीना, आज रात मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकूंगी. मुझे एक डिनर में शामिल होना है. मुझे तुम्हारा कार्ड दे दो ताकि मैं तुमसे राब्ते में रहूं. मैं वादा करती हूं. For a moment, Meena looked disappointed. Let's go and have tea at least, she insisted. एक लम्हे के लिए मीना मायूस हो गई. फिर उसने कहा, चलो कम से कम चाय लेते हैं, और उसने इस पर जोर दिया. बट मीना, इट्स pouring. लेकिन मीना, बारिश हो रही है. So what? We will buy an umbrella and then go to Grand Hotel, she said. उसने कहा, तो क्या हुआ, हम एक छतरी खरीद लेते हैं और ग्रांड होटल चलते हैं. We won't get a taxi in this rain, I grumbled. हमें इस बारिश में टैक्सी नहीं मिलेगी, मैं बड़बड़ाई. So what? We will walk. तो क्या हुआ, हम चलकर जाएंगे. I was very surprised. मुझे बहुत ताज्जुब हुआ. This wasn't the same Meena I had known. ये वो मीना नहीं थी जिसे मैं जानती थी. Today she seemed ready to make any number of adjustment. आज वो वक्त के मुताबिक खुद को ढालती हुई नजर आ रही थी. We reached the Grand Hotel drenched. हम गीले होकर ग्रांड होटल पहुंचे. By then, the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. I was quiet and curious. इस वक्त मेरे जहन में एक ही ख्याल घूम रहा था कि मालूम करे कि वो कौन है या क्या है जिसने उदासी का शिकार मीना में ऐसी बड़ी तब्दीली लाई है. मेरा इश्तियाक बेहद बढ़ गया था. टेल मी मीना, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज मैनेज टू चेंज यू सो. मीना, मुझे बतलाओ, क्या ये प्रिंस चार्मिंग है जिसने तुम्हें इतना बदल कर रख दिया है. मीना वॉज सरप्राइज्ड बाय माई क्वेश्चन. मीना को मेरे सवाल से ताज्जुब हुआ. नो, देयर इजंट एनीवन लाइक दैट, शी सैड. नहीं, ऐसा कोई नहीं है, उसने कहा. देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, आई आस्क्ड, लाइक तेंदुलकर डज इन द एडवर्टाइजमेंट. तब तुम्हारी कुव्वत का राज क्या है, मैंने ऐसे पूछा जैसे किसी एडवर्टाइज में तेंदुलकर पूछता है. शी स्माइल्ड. अ बेगर चेंज्ड माई लाइफ. वो मुस्कुराई. एक भिखारी ने मेरी जिंदगी बदल दी. आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड एंड शी कुड सी इट. मैं हवास बाख्ता हो गई और वो इसे समझ गई. यस, अ बेगर, शी रिपीटेड एज इफ टू रीअश्योर मी.
ہاں ایک بھکاری، اس نے دہرایا، مانو وہ مجھے دوبارہ یقین دہانی کرا رہی ہو۔ He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter۔ وہ بوڑھا تھا اور اپنی 5 سالہ پوتی کے ساتھ میرے گھر کے سامنے رہتا تھا۔ As you know, I was a chronic pessimistic۔ تم تو جانتی ہو کہ میں کتنی زیادہ اداس رہتی تھی۔ I used to give my leftovers to this beggar every day۔ میں اپنا بچا ہوا کھانا روزانہ اس بھکاری کو دے دیتی تھی۔ I never spoke to him۔ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی۔ Nor did he speak to me۔ نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے بات کی۔ One monsoon day I looked out of my bedroom window and started cursing the rain۔ مانسون کی ایک رات میں نے اپنی بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور بارش کو کوسنا شروع کیا۔ I don't know why I did that because I wasn't even getting wet۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ میں بھیگی بھی نہیں تھی۔ That day I could not give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftovers۔ اس دن میں روزانہ کی طرح اس بھکاری اور اس کی پوتی کو بچا ہوا کھانا نہیں دے سکی۔ They went hungry, I am sure۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھوکے ہی رہے ہوں گے۔ However, what I saw from my window surprised me۔ لیکن جو کچھ میں نے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic۔ وہ بوڑھا بھکاری اور وہ لڑکی کھلے روڈ پر کھیل رہے تھے کیونکہ وہاں پر کوئی ٹریفک نہیں تھا۔ They were laughing, clapping and screaming joyously as if they were in paradise۔ وہ ہنس رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے اور خوشی سے چیخ رہے تھے مانو وہ کسی جنت میں تھے۔ Hunger and rain did not matter۔ بھوک اور بارش سے انہیں کچھ فرق نہیں پڑا۔ They were totally drenched and totally happy۔ وہ پوری طرح بھیگے ہوئے تھے اور پوری طرح خوش تھے۔ I envied their zest for life۔ ان کے جینے کے اس جذبے کو دیکھ کر مجھے حسد ہو گیا۔ That scene forced me to look at my own life۔ اس منظر نے مجھے اپنی زندگی پر نظر ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ I realized I had so many comforts, none of which they had۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے بہت سی آسائشیں میسر ہے جن میں سے ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ But they had the most important of all assets, one which I lacked۔ لیکن ان کے پاس ایک بہت ہی اہم اثاثہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ They knew how to be happy with life as it was۔ زندگی جیسی بھی ہے اس میں خوش رہنا انہیں معلوم ہے۔ I felt ashamed of myself۔ مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ I even started to make a list of what I had and what I did not have۔ میں نے ایک فہرست بنانا شروع کیا کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ I found I had more to be grateful for than most people could imagine۔
میری سمجھ میں آیا کہ میرے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بہت سے لوگوں تصور کرتے ہوئے سوچتے ہیں. That day I decided to change my attitude towards life, using the beggar as my role model. اس دن میں نے اس بھکاری کو اپنا رہنما مان لیا اور زندگی کی طرف دیکھنے کے اپنے نظریے کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا. After a long pause, I asked Meena how long it had taken to her to change. ایک طویل وقفے کی خاموشی کے بعد میں نے مینا سے پوچھا کہ اسے خود میں تبدیلی لانے میں کتنا عرصہ لگا. Once this realization dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effect. اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اس نے کہا تبدیلی کو عمل میں لانے کے لیے مجھے 2 سال لگ گئے. Now nothing matters. I am always happy. I find happiness in every small thing, in every situation, and in every person. اب مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ہر حال میں خوش رہتی ہوں. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں، ہر موقع پر، اور ہر انسان میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. Did you give any guru dakshina to your guru? کیا تم نے اپنے گرو کو کوئی تحفے میں دیا؟ I asked. میں نے پوچھا. No. Unfortunately, by the time I understood things, he was dead. نہیں، بدقسمتی سے جب تک میں یہ سمجھتی وہ مر چکا تھا. But I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. لیکن میں نے اس کے اعزاز میں اس کی پوتی کو ایک رہائشی اسکول میں ڈال دیا اور اس کی پوری کفالت کرتی ہوں. تو اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو.